اس شخص کو دیکھیں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. جامع ترمذی کی حدیث ہے زید ابن ارقم سے کہ سب سے پہلے علی نے اسلام قبول کیا ہے حضرت خدیجہ کے بعد. کہتے ہیں اس شخص کو دیکھیں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. خالصتاً روافظ کا طریقہ ہے. اس شخص کو دیکھیں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. جامع ترمذی کی حدیث ہے زید بن ارقم سے کہ سب سے پہلے علی نے اسلام قبول کیا ہے. بات آگے لے آنے سے پہلے میں یاد دلاؤں کہ اس شخص کو دیکھیں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. بھائی اس سب سے پہلے اسلام قبول کرنا نو ڈاؤٹ فضیلت, لیکن اس میں مقابلہ اہل سنت کا طریقہ ہی نہیں. اس میں مقابلہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. یہاں بیٹھے حضرات اس ویڈیو کو سننے والے بھائی تمام اپنے ذہنوں پہ زور ڈالیں, ایسے سوچیں آپ نے اب تک جو علماء کرام سے سنا, اب تک جو کتب میں پڑھا, کیا کبھی آپ نے آج تک فضائل کی بحث میں اس طرح کی کوئی بحثیں پڑھی ہیں کہ دو صحابیوں کے درمیان میں یہ دوڑ لگوائی گئی ہو, یہ اس فضیلت پہ بات کی ہو کہ فلاں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا فلاں نے نہیں کیا؟ اہل سنت کی کتب, اہل سنت کی تقاریر اور یعنی مواعظ میں سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. یہ خالصتاً روافظ کا طریقہ ہے, یہ انہی کے اندر بات ملے گی آپ کو. اور آگے تو بالکل اس کی وضاحت دے رہے ہیں مرزا جی, ٹھیک ہے. اچھا, جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ زید بن ارقم سے کہ سب سے پہلے علی نے اسلام قبول کیا, ٹھیک ہے. اچھا سمجھے ذرا کیا ہے کہ اس کا ایک پورا میں آپ کے سامنے ایک پس منظر رکھنا چاہوں گا. مرزا جی کہتے ہیں اپنی اسی ویڈیو میں ایک جگہ, امام مسلم نے جو اپنی کتاب میں لکھا وہ مسلم کا فہم ہی ہمیں دکھانا ہوگا, اپنے مولویانہ نہیں دکھانا ہوئے گا فہم یا کسی اور کا. مرزا جی یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ ہمارے مد مقابلے نا اپنے فہم مت بتاؤ, ہمیں جو بتاؤ گے وہ جو محدثین جنہوں نے احادیث کو درج کیا, اب احادیث پڑھ کے اپنا فہم مت بتاؤ, انہوں نے جو فہم بیان کیا وہ بیان کرنا ہوگا, ہے نا. تب مرزا جی قوم شعیب کے اسلاف میں سے تو ہوں گے نہیں کہ جن کے لینے کے بعد کچھ اور دینے کے کچھ اور. آپ میری سمجھ رہے ہیں میں کیا کروں گا. اچھا پھر مرزا جی کہتے ہیں کہ جی چلو اس کو پڑھنے سے پہلے ایک چیز بتاتا ہوں. سب سے پہلے یہ دیکھیں مرزا جی نے جو ترمذی کا حوالہ دیا, یہ میرے ہاتھ میں سن ترمذی کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر ہے 182 183. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المناقب کے اندر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے جو فضائل ہیں جن کو آپ نے لکھا مناقب علی بن ابی طالب کے نام سے, اس کے تحت یعنی جو 12واں باب ہے, اس 12ویں باب کے اندر حدیث نمبر 3999 کے تحت یعنی 4000 کے تحت آپ نے اس روایت کو درج کیا. اب آپ دیکھیے گا, یہ میں آپ کو باقاعدہ اصل کتاب سے دکھا. مرزا جی کہتے ہیں نا اصل کتاب, میں آپ کو اصل کتاب سے بھی یہ دکھاتا ہوں. یہ ذرا توجہ کریں یہاں پہ. یہ مرزا جی نے یہاں پہ جو مرزا جی کی بیان کردہ روایت ہے کہ زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت علی مسلمان ہوئے تھے, سب سے پہلے اسلام قبول کیا. عبارت آگے موجود ہے, عبارت آگے موجود ہے. اچھا میں چھوڑو ترجمہ, میں آپ کو عربی سے بتاتا ہوں کہ کوئی ذہن میں ہو کہ نہیں ہے تم اپنا والا ترجمہ پڑھ رہے ہو. میں آپ کو عربی سے بتاتا ہوں. اب عربی عبارت کیا ہے, ان زید بن ارقم قال اول من اسلم علی, جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ علی ہیں, ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیں, قال عمر بن مرہ, یہی روایت کے راوی عمر بن مرہ کہتے ہیں فذکرت ذلک لابراہیم النخعی, میں نے اس کا ذکر کیا ابراہیم نخعی سے, فانکرہ, تو انہوں نے انکار کیا. وقال, اور کہا اول من اسلم ابو بکر الصدیق, سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ ابو بکر صدیق ہیں. بتانے کا مقصد یہ تھا مرزا جی نے جو کہا نا مسلم کا فہم ہمیں نہیں اپنا فہم نہیں دکھانا, مسلم کا فہم. آپ دیکھو حدیث کو بیان کرنے والے راوی خود روایت کو بیان کر کے عمر بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا یہ کیا ہے حدیث, تو انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے انکار کیا, نہیں ایسا نہیں, سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ ابو بکر صدیق ہے. مرزا جی پی گئے, اپنے لیے حلال سمجھ کے نا مرزا جی پی گئے, اپنے اصول کو فوراً مرزا جی نے یہاں پر
توڑ دیا. اور حرام ہے, وہی بات میں عرض کرتا ہوں نا, مرزا جی کے مقلدین کے لیے حرام ہے مرزا جی کو سننا لگا. اصل کتاب کھول کے دیکھ لیں, بات اسی طریقے سے ہے یا کوئی اور بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر دیکھیے گا ذرا بات کو. مرزا جی کہتے ہیں کہ بطور خاص عوام الناس کے لیے شاہ جی کہ جنہیں احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی رہنمائی کوئی دوسرا نہ کر دے, وہ کہتے ہیں ان بیچاروں کو, اور وہ اتنے للو پنجو ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح اور ضعیف کیا ہے. مرزا جی کیا تاثر دے رہے ہیں؟ عوام الناس, للو پنجو عوام الناس. مرزا جی کے سننے والے مقلدین للو پنجو عوام جنہیں صحیح اور ضعیف کا پتہ نہیں ہے. مرزا جی ان کے اوپر سامری کی گائے والا کارنامہ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ذرا دیکھیے گا, سند یہ ہے روایت کی, ان عمر بن مرہ ان ابی حمزہ ان رجل من الانصار قال الترمذی و ابو حمزہ اسمہ طلحہ بن یزید. سند یہ ہے کہ عمر بن مرہ نے اس کو جو روایت کیا ہے نا وہ بحوالہ ابو حمزہ سے, جن کا امام ترمذی نے نام بیان کیا طلحہ بن یزید. طلحہ بن یزید اس کو باواسطہ رجل من الانصار, انصار میں سے کسی آدمی سے روایت کر رہا ہے. انصار میں سے کسی آدمی سے روایت کر رہے ہیں, یہ اس کی سند تھی. اچھا اب غور طلب نقطہ ہے, مرزا جی نے اپنی اس ویڈیو میں ہمارے سامنے یہ انکشاف کیا ہے کہ میں نے صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھایا ہے. میں نے کون وہ آدمی, مرزا جی وہ آدمی جو اپنے لیے یہ بات کہتا ہے تھوڑی بہت شاجی سانو بھی عربی آندی ہے, قرآن پاک کی الحمدللہ عربی مکمل آتی ہے, احادیث کی وہ معاملات کر لیتے ہیں. یہ وہ آدمی ہے جس کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے, احادیث کے معاملات بنا لیتے ہیں, قرآن پاک والی مکمل آتی ہے. یعنی جس کو عربی تھوڑی بہت آتی ہے نا اس کو قرآن پاک والی فل آتی ہے. قرآن پاک والی فل جو ہے نا وہ عربوں کو بھی نہیں آتی ہے. جو قرآن پاک والا جو رسم الخط ہے, جو ترکیب ہے, جو جملے ہیں, جو ان کا معنی و مفہوم ہے, وہ زبان عربوں کو نہیں آتی, وہ مرزا جی کو فل آتی ہے. اور اب وہ جاسلی والی عربی ہے وہ تھوڑی بہت آتی ہے. اور ایسے آدمی نے صحیح مسلم کا مقدمہ پورا پڑھایا ہے. اور جہاں یہ مرزا جی نے جملے بولے تھے وہاں میں نے آپ بھائیوں کے آگے توجہ دلائی تھی, اللہ نے ہمیں توفیق دی نا. مرزا جی نے کہا جو وہ پڑھایا ہوا صحیح مسلم کا مقدمہ ہے نا اسے بھی تو انشاءاللہ ہم نے دیکھنا ہے. اب دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم کی جلد نمبر 1 ہے, مقدمہ ہے, مقدمے کا صفحہ نمبر 209 ہے. امام مسلم فرماتے ہیں یاد رکھو جو محدث احادیث صحیحہ اور غیر صحیحہ میں امتیاز کر سکتا ہو اور ثقہ و غیر ثقہ راویوں کی پہچان رکھتا ہو اس کو صرف ایسی احادیث ذکر کرنی چاہیے جو سند صحیح سے مروی ہوں, جو سند صحیح سے مروی ہوں, اور ان کے راویوں میں سے کوئی شخص بھی جھوٹ کے ساتھ متہم, بدعتی یا مخالف سنت نہ ہو, اور جس سند کا کوئی راوی اس قسم کا ہو اس کی حدیث ہرگز قبول نہ کرے. امام مسلم نے جو اصول بیان کیا اس میں صرف 2 چیزوں پہ میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں. وہ شخص جو حدیث کے صحیح و ضعیف ہونے کی تمیز رکھتا ہو, وہ شخص جو حدیث کے, اور مرزا جی کتنی تمیز رکھتے ہیں. مرزا جی اپنے بارے میں جو مرزا جی کے خود کے جو الفاظ ہیں میں وہ آپ کو آگے پڑھ کے بتاتا ہوں. مرزا جی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب نے کھینچ تان کے ضعیف ثابت کیا ہے. اور میں نے شیخ زبیر صاحب سے فون پہ بات کی ہے, میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ نے یہ حدیث ضعیف ثابت تو آپ سے نہیں ہوئی ہے, مجھے بھی تو علمی بحث پڑھ کے پتہ چل گیا کہ کمزور ہے. جو آدمی شیخ زبیر صاحب کی علمی تحقیقات کا مقابلہ کر سکتا ہو وہ حدیث کے تصحیح و تضعیف کے معاملے میں کتنا علمی ملکہ رکھتا ہوگا. ایک بات اگر ہم سمجھیں, اور جو امام مسلم نے توجہ دلائی ہے اس کے مطابق جو آدمی احادیث صحیحہ وہ غیر صحیحہ میں امتیاز رکھتا ہو, ثقہ و غیر ثقہ راویوں کی پہچان رکھتا ہو, اسے تو لازماً چاہیے کہ وہ کیسی حدیث کو بیان کرے جو سند صحیح سے مروی ہو.
मिर्जा जी से कोई पूछा, मिर्जा जी मुकदमा पढ़ाया था? हाँ पक्का। ये सभी पढ़ाया था? हाँ। फिर शर्म नहीं आई? है बड़े बेशरम हो भाई, जब तुमने पढ़ाया तुम खुद इस पे तो पूरे उतरे नहीं। रिवायत वो पढ़ी है जिसमें मजहूल रावी। अबे रिवायत तो सनदन ज़ईफ है, बड़े तमतराक के साथ पढ़ी तूने है कि सबसे पहले अली ने इस्लाम कबूल किया, ज़ईफ रिवायत। अच्छा चले, फिर उसके बाद देखें, ये मेरे हाथ में खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अल किफ़ाया फ़ी इल्मुर रिवाया। इसके सफ़ा नंबर 23 के ऊपर वो इमाम मोहम्मद बिन याहया अज़्ज़ुहली रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी के उस्ताद और बाद में इमाम बुखारी के शागिर्द, वो कहते हैं वला यजूज़ुल एहतिजाज इल्ला बिल हदीसिल मुवस्सल गैरल मुनक़ता लज़ी लैसा फ़ीहि रजुलन मजहूल वला रजुलन मजरूह। ऐसी किसी हदीस से दलील मत पकड़ो, यानी कि जिसकी सनद मुत्तसिल ना हो, मुनक़ता हो, ऐसी कि जिसकी सनद में रावी मजहूल हो, जिसकी सनद में रावी मजहूल हो, या वो रावी हो जिसके ऊपर साबित शुदा जरा हो, जिस पर साबित शुदा जरा हो। पता क्या लगा? मजहूल आदमी की रिवायत बतौर दलील बयान करना जायज नहीं है। और उसके बाद मिर्जा जी कहते हैं, मैं आपको बताऊं जरा ना, शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी, शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहिमहुल्लाह ताला अलैह अल मुतवफ़ा 1999 ईस्वी, उन्होंने इस हदीस को सही कहा। और हमारे सब कॉन्टिनेंट में इन्हीं के लेवल की बड़ी पर्सनालिटी और बाद मामलात में इनसे भी बड़ी पर्सनालिटी शेख हाफिज ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह, शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह, वो सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी इल्मी शख्सियत, और मिर्जा के लिए डूब मरने का सर्टिफिकेट। ये उनकी किताब है फतवा इल्मिया, जिल्द नंबर 1 के सफ़ा नंबर 532 के ऊपर एक रिवायत पर बहस करते हुए कहते हैं दूसरा रावी फजल बिन सुकन मजहूल है, जैसे कि उकैली ने कहा है। शेख अलबानी भी इसे मजहूल कहते हैं, शेख अलबानी भी इसे मजहूल कहते हैं। ये रावी मजहूलुल ऐन है, और मजहूलुल ऐन रावी की रिवायत सख्त ज़ईफ़ बल्कि बाज़ औक़ात मन घड़त भी होती है। मजहूलुल ऐन रावी की रिवायत सख्त ज़ईफ़ और बाज़ मरतबा मन घड़त भी होती है। बात समझ रहे हैं? अब मिर्जा जी मजहूलों की रिवायतें सुना रहे हैं, हमें भी तो इल्मी बहस पढ़ के पता चल गया कि कमजोर है मिर्जा जी, छो। और सुने, नासिरुद्दीन अलबानी, ये इनकी सिलसिला सहीह का तर्जुमा। अच्छा क्या है, हमारे पास सिलसिला सहीह अरबी अली है नहीं, हमारे पास तर्जुमा अली किताब है। तर्जुमा अली किताब से मैं आपको एक हवाला बता रहा हूँ। नासिरुद्दीन अलबानी एक रिवायत में बहस करते हुए कहते हैं, वरना हदीस को, एक हदीस पे बहस करते हुए कहते हैं, वरना इस हदीस को कैसे जय्यद कहा जा सकता है कि जबकि इसका एक रावी मजहूल है, ठीक है, और वह उसके साथ साथ मुतफर्रिद है, जैसे कि इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, और हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने भी इसकी मुवाफ़िक़त की है। नीज़ अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से हदीस मरवी है, जिसको इब्न असाकर सफ़ा नंबर 218 पर लाए हैं, रिवायत बकिया बिन अल वलीद से है। उसने कहा कि मुझे अब्दुर्रहमान बिन उस्मान बिन उमर ने बयान किया, उसने अनस से मरफ़ूअन जिक्र किया। मैं कहता हूँ अब्दुर्रहमान रावी का मुझे कुछ इल्म नहीं, बज़ाहिर ये रावी बकिया बिन अल वलीद के शयूख से है जो कि मजहूल है। यानी नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी मजहूल की रिवायत काबिल कबूल नहीं है। फिर सफ़ा नंबर 157 पे कहते हैं ये हदीस ज़ईफ़ है। इस हदीस को इब्न माजा, इमाम बहकी और इमाम अहमद ने मोहम्मद बिन अबी याहया के तरीक़ से, जो कि कबीला बनु असलम के गुलामों में से, उसने अपनी वालदा से, उसने उम्मे बिलाल बिनते हिलाल से, उसने अपने वालिद से मरफ़ूअन रिवायत किया, और ये सनद उम्मे मोहम्मद बिन अबी याहया की वजह से ज़ईफ़ है, इसलिए कि वो मजहूल है। इब्न हज़म सफ़ा 345 पर जिक्र करते हैं कि उम्मे बिलाल मजहूल है, और हमें मालूम नहीं कि उसको शुमार सहाबियात में से है या नहीं। अब मेरा इस बात से बताने का मकसद असल में यह है, मजहूल रावी की जो रिवायत है वो ज़ईफ़ होती है, और मिर्जा साहब जो कि अपनी ज़ात में आइकन बने बैठे हैं, बाज़ लोग मुझे आइकन बोलते हैं, पढ़ा तो
जो अपनी जात के अंदर आइकन बने बैठे हुए हैं। आइकन का हाल ये है कि आइकन जो है वो पढ़ पढ़ के ज़ईफ़ रिवायत सुना रहा है। अच्छा, फिर मिर्जा जी कहते हैं इसी वीडियो में एक जगह पे पूरी रिवायत पढ़ें, पूरी रिवायत पढ़ें। तो इस तरह आधी रिवायतें पढ़ते हैं। मिर्जा ने खुद ने क्या करा, पूरी रिवायत पढ़ी। इब्राहिम नखई वाला कॉल खा गए। मिर्जा जी कहते हैं कि तफसीर कुरान लेक्चर नंबर 312 सूरह हदीद की तफसीर के दौरान में हमारे अहले सुन्नत में बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों के उलमा और बुजुर्ग 2 नंबर ही करते हुए आधी हदीस बयान करते हैं। हदीस आधी बयान करना क्या है, 2 नंबर ही। मिर्जा जी ने क्या करा, 1 नंबर ही। जितना बड़ा 2 नंबर ये आदमी है ना, इतना तो परवेज भी नहीं होगा शायद, जितना बड़ा ये 2 नंबर निकल के आया। ठीक। और मेरा फेवरेट, मिर्जा जी कहते हैं आज के कमजोर मुसलमान को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि उसको पता नहीं, उसको तो जो टूटा फूटा दीन पहुंचा। मिर्जा जी के अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिदीन वो हैं, वो कमजोर टूटे फूटे मुसलमान जिनको टूटा फूटा दीन पहुंचा मिर्जा जी समेत। उनको मिर्जा जी ने डाउट देना है और डाउट से बेनिफिट मिर्जा जी ने अपने लिए हासिल कर लेना है बहरहाल। और अच्छा हाँ, एक चीज और गौरतलब है, मिर्जा जी कहते हैं गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब ने रिवायत आदि लिखी, आगे रावी का फहम बताए ना, सल्फ का फहम। हमारे भाई इल्म के मैदान में जज्बात तो नहीं होंगे ना, चीजें डिस्कस होंगी। अच्छा, रिवायत आदि पढ़ी, आगे रावी का फहम बताया नहीं, इल्म के मैदान में जज्बात तो नहीं चलने चाहिए था ना, कैसे दबा गए हैं। इब्राहिम नखई इनकार कर रहे हैं, नहीं पहला मुसलमान अबू बकर है, तो फौरन ही अपनी राफियत पे शक पहुंची तो उसको पी गए। अब कहां गई इल्मी चीजें, अब है बयान करने के लिए नहीं।